جی سائیں اپنا تعارف دیں. جی رباب نقوی. کیا نام ہے؟ رباب نقوی. رباب نقوی. جی دیکھیں نا میں پہچان لی ہے. ٹھیک ہے جی. شاہ جی کہاں سے آئے ہیں؟ جی سرگودا سے آئے ہیں. سرگودا سے آئے ہیں؟ جی. اچھا جی حکم کریں کس کے تھرو آئے ہیں کیسے آئے ہیں؟ عمران صادق. اچھا عمران صادق کے تھرو آئے ہیں. عمران صادق جو کاکا ہے کھاریاں والا. یہ نہیں پتا ہم نے تو ایسے ہی آپ کے اس میں سے وہ جو مست مست ہیلرز میں سے نمبر لیا سمجھا کہ آپ کا نمبر ہے لیکن آگے وہ بول رہے تھے. اچھا عمران نے اٹھا لیا. انہوں نے پھر تو پھر ان سے بات کی میں نے اور انہوں نے کہا آپ نے کسی سے دعا کی ہے. میں نے کہا دعا تو ڈاکٹر صاحب کا وہ ویڈیو تھی جو سٹارٹ میں 2022 میں آپ کی ایسے میں نے ویڈیو دیکھی تو اس میں آپ نے دعا کرائی تو وہی دعا میں نے کی ان کے ساتھ. تو بس اس میں پہلے بھی میں نے بہت سارے بتایا کہ بیسیکلی میرے یہ تھا کہ کسی سے پہلے ہم ملتے تھے نا. میرے ہسبینڈ کو ذرا تھا روحانیت کی طرف. جی آئے ہیں وہ قلب عباس نقوی صاحب. قلب عباس صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ اچھا وہ پیچھے بیٹھے ہیں. جی جی. تو وہ بھی نقلی ہیں؟ وہ بھی نقلی ہیں. وہاں پھر ایک تھے کو چھوٹا فقیر سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب. چھوٹا فقیر بڑا فقیر تو مجھے نہیں پتا. فقیر ہوتا ہے اور اوپر سے آپ کہہ رہی ہیں سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب. سید بادشاہ سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب. تو انہیں کہیں سے انہوں نے سنا کہ وہ ان کے پاس یہ مجھے بھی لے کے گئے. ہمارے بچے نہیں تھے گئے تو ہم بچوں کے لیے کہ چلو جن سے دعا کرائیں گے. تو یہ کتنی پرانی بات ہے؟ کافی سال پرانی بات ہے. 15-20 سال پہلے کی بات ہے. اس سے بھی زیادہ. اس سے بھی زیادہ. اچھا 25-30 سال پرانی. جی. تو خیر وہاں گئے تو وہاں مجھے ہوا کہ وہاں ہوتا تھا کہ ٹوکن لینا ہوتا تھا نا. اچھا. تو ٹوکن لے کے پھر ملنا ہوتا تھا. ہم پہلے یہ کسی کے وسیلے ویسے گئے تو اس دن ملاقات نہیں ہوئی نا ان سے. پھر واپس آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو آفس جاتا ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ وہاں رہو تو ٹوکن لے کے پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو جب میں وہاں پہ ٹوکن لے کے وہاں رہی میں ادھر تو اس دوران کچھ وہاں پہ اس طرح ہوا کہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ میں ٹیبلٹ لے لیتی ہوں. وہاں ایک شاپ تھی تو پھر میں نے کہا اگر میں یہاں آئی ہوں یہ شفا لینے یا کچھ تو پھر میں ٹیبلٹ لے کے تو میں لوں گی تو پھر میں نے شفا کیا لی ایسے. تو اتنا میرا سوچنا تھا کہ میری ایک دم سے میری سر درد ٹھیک ہو گیا. تو خیر وہ ان سے پھر ہم نے ٹوکن وغیرہ لے کے تو اسی دوران انہوں نے ایک دن ان کے تھے کوئی کلائنٹ وہ لیکچر وغیرہ دے رہے تھے نا وہاں پہ. تو لیکچر دیتے دیتے سنتے سنتے میرے ایک دم سے نا خیال میں آیا کہ مولا علی یہ میری بہن بھی ہیں اور میرے ساتھ ان کی بیگم بیٹھی ہیں میری. یہ دونوں آپ کو باہر جا کے مل لیتی ہیں. ٹھیک ہے. مولا علی تو کہتے ہیں کہ دنیا کو میں نے بتا دیا یہاں کیمرے میں نہ ہی آئے آپ کیونکہ پھر آپ نے کہنا ہے گھر آئے اور آپ نے گھر والوں کو نہیں ملایا. افسنا تو ڈاری لگتا ہے نا. جی مولا علی تو کہتے ہیں کہ دنیا کو 3 طلاق دیجیے. تو میں یہاں اولاد بھی اس میں قرآن پاک میں ہے کہ اولاد بھی میں معذرت چاہتا ہوں میں نے بات کاٹ دی تھی آپ کی. وہ ہے اولاد جو ہے وہ بھی دنیا کی زینت ہے. تو مال اور اولاد آزمائش دنیا. تو میں یہاں کیا کر لے آئی ہوں؟ میں پھر یہاں دنیا ہی لینے آئی ہوں. نہیں یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال جواب آپ کے اندر اپنے تھے اندر ہوتے رہے. بس پھر وہاں یہ ٹوکن لے لیا ملاقات ہو گئی. یہ بھی آ گئے وہاں پہ. تو پھر ویسے ہی ان سے ان کو یہ ہم جاتے تھے تو وہ ویسے ہی ان سے باتیں کرتے تھے. سٹنگ ہوتی تھی جب یہ جاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے جی اب سب کو نادر علی کا ورد ہو رہا ہے. تو بس ان سے ان کے اندر کویسچنز بہت ہوتے تھے. یہ ان سے بہت کویسچنز کرتے تھے بہت ایسے کیوں ہے ایسے کیوں یہ کیوں ہے. یہ ویسے قلب عباس صاحب جاب کرتے ہیں کوئی یا بزنس کرتے تھے؟ آڈٹ ورکس میں تھے. آڈٹ میں تھے؟ ہاں جی آڈٹ میں تھے. آڈیٹر بندہ تو ہوتا ہی کریٹیکل ہے. ہر کام میں خامی پہلے دیکھنی ہوتی ہے نا. وہ عادت بن گئی ہوتی ہے ہر چیز میں سے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ بھی کہتے تھے مجھے اتنا کسی نے نہیں کھپایا جتنا آپ نے کھپایا ہے. آپ میں کیوں بہت ہے.
बस वही इसी तरह का बंदा फंसता भी है, वो इंक्विजिटिवनेस फंसाती है आपको। सवाल आपके जी। बस वहीं उनसे जाते बैठते बातें होते होते तो उन्होंने उसी दौरान उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है अब, मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली, मेरे बाद एक और आएगा और वो बड़ा पावरफुल होगा, अच्छा, उसकी ड्यूटी शुरू होने वाली है। तो ये करते करते मुझे फिर हमने जाना आना वहाँ कम कर दिया, कुछ मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। तो फिर मेरे माइंड में होता था कि वो जो कहते हैं कि वो कैसे होंगे, वो जो बड़ा फकीर होगा वो कैसा होगा, मेरे माइंड में हर वक्त ये सवाल चलता रहता था। उस वक्त हम इस्लामाबाद में थे। फिर एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक जगह मैं जाती हूँ तो वहां पे वो है, एक हॉस्पिटल है, तो वहां से ना आवाज आती है, मैं अंदर देखती हूँ, ये तो वो कहते हैं ये है बड़ा फकीर, अच्छा, ये है बड़ा फकीर, पावरफुल है। मैं कहती हूँ ये तो हॉस्पिटल है, ये तो डॉक्टर है, तो इधर नर्सें शर्सें फिर रही हैं, ये कैसे बड़ा फकीर हो सकता है, ये कहते हैं। खैर जेन में सोचा, चुप हो गई, बस ठीक है। फिर साल गुजरते गए। लेकिन अब मेरे इसी दौरान मेरे बड़े जो इनके भाई थे उनकी डेथ हो गई, तो अभी हम 4 साल पहले रिटायरमेंट लेके आए यहाँ सरगोदा। फिर मेरे माइंड में उस वक्त फिर ये सवाल आया, वो जो छोटे फकीर कहा करते थे कि एक और फकीर आएगा, वो बड़ा फकीर होगा, वो बहुत पावरफुल होगा, तो वो पता नहीं आ चुके हैं या आके जा चुके हैं, कहाँ होंगे पता नहीं, मैं उन्हें देख सकूंगी नहीं देख सकूंगी। ऐसे रात को सोते हुए फिर माइंड में क्वेश्चन आया। दूसरे दिन फिर ऐसे फेसबुक में कुछ देख रही थी, देखते देखते ना मस्त हीलर्स का एक उसमें नोटिफिकेशन आया, मैंने उसे डिलीट कर दिया। रोज इसी तरह आता जाए ना, मैं रोज डिलीट करती जाऊँ। एक दिन मैंने कहा मैं सुनूं तो सही इसमें है क्या। जब मैंने उसमें सुना तो वो उसी तरह की बातें थी और आप वो उसमें बोल रहे थे, और वो उसी तरह की बातें जो छोटे फकीर किया करते थे। तो मैं कहती ये तो वैसे ही कर रहे हैं, ये तो वही है। और वो जो मुझे इशारा हुआ था ख्वाब में कि वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन मुझे नहीं पता था आप कौन है। तो मैंने साथ इनकी बाबा जी की भी तस्वीर भी थी, तो मैंने समझा आप इनके बेटे हैं, तो इनके आगे रूहानी वारिस होंगे या जो। खैर दूसरे दिन फिर मैं सुनती रही, फिर मैंने उसमें देखा तो फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं जानूं ये कौन है क्या है। फिर मैंने उसमें निकाला, डॉक्टर हैं, मैं उनका मरीज जी। तो फिर मैंने देखा उसमें ना, ढूंढा उसमें, तो उसमें वो फकीर है। हाँ, तो उसमें फिर आपका वो पता चला मुझे कि नहीं, ये वैसे उनकी तरफ से आपको अता हो गई है। ये आप सादात सही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। सही बात है। वो चीज आपको अता हुई है। हाँ जी। तो मुमताज मुफ्ती साहब भी अपनी किताब में लिख के गए हुए ना कि कोई फकीर आ रहा है जो पाकिस्तान को रंग रोगन करेगा और इस तरह करके कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन असल में ये सारे के सारे जो है ना, इन्हों का कम होंगे। जैसे हार्ले स्ट्रीट, इस्लामाबाद हार्ले स्ट्रीट में बाबा हुसैन थे। अब वो कह देते थे कि बाबा जी, मैंने पिछली बार वो वाकया शायद सुनाया भी, इनमें से किसी ने पोस्ट बना के लगा भी दी, उसके नीचे किसी ने, उनके चाहने वाले ने नीचे आके लिखा कि वो तो ये कहते थे बिल्कुल बाबा जी के पास जाओ तो वो कहते थे वो बहुत बड़ा फकीर है, मैं तो बस एक छोटा सा बल्ब हूं। उधर जाओ तो वो कहते थे ऐसा छोटे छोटे आशिक हैं, ओ बहु बड़ा आशिक है। ठीक है, तो इन सारों ने एक दूसरे को बढ़ाना होता है। ठीक है, जो सबसे पहला होता है वो कहता है वो जो आखिर में आ रहा है ना वो असल बनता है, वो आखिरी के पास पहुंचो तो कहता है पागलो पहला ही असल बनता है। ये पकड़ाई नहीं देते, ये सारे एक ही सीक्वेंस में या एक ही थैली के छठे पट्टे हैं, या कह लें कि एक ही लड़ी है और है एक ही है, लेकिन कई रंग, कई रूप, कई सिफ्तों में, कई जलवों में। बस उसने अपनी ड्यूटी करवानी होती है ना, अपनी ड्यूटी वो ड्यूटी करवाता है, वो अता करता है ड्यूटी। ये नहीं कि सैयद को ये अता करनी। आप देखें पूरी हिस्ट्री में उसमें कहाँ कहाँ किधर किधर कैसे कैसे अता की है। नहीं, सादात के पास मतलब वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज्यादा है आप लोगों के पास, उस लुको ना, लेकिन सादात में से ही बीबी पाक फातिमा की मेहरबानी है अगर किसी के सर पे वो हाथ रख देती हैं जी। उन्हें किसी की कोई अदा पसंद आ जाती है तो ये उधर से ही मोहर लगती है। मेरी नाके शक्ल में यही है। तो आप लोगों के पैदाइशी 33 नंबर होते हैं बकौल बाबा जी के,
اور جو نان سید ہے وہ بیچارہ بڑی محنت کر کے کہیں پہنچ جائے 32 پہ تو پھر 33واں نمبر جو ہے نہیں آپ کو تو اللہ صاحب نے چن لیا تھا نا. آپ کو تو میں نے وہ جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں وہ جو بابا جی دیکھیں میں وہ والی انارکلی ہوں جسے اس نے کہا تھا کہ اس کو دیوار میں چن دیا جائے. وہ میرا وہ چننا ہو گیا. اسی چنے گئے. شاہ جی نے ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا تو نہیں ان کے سوال مجھے جو یہ سوال کرتے ہوتے چھوٹے شاہ جی کو وہ ذرا بتائیں کون کون سے تھے کیا جواب ان سے پوچھیں آپ. وہ انہی سے پوچھیں. آپ کے پاس سوال نہیں ہوتے تھے. میرے پاس نہیں ہوتا. آپ خود سراپا جواب تھی. نہیں یہ اکیلے ہوتے تھے شاہ جی ہوتے تھے اور یہ اکیلے ہوتے تھے اور یہ ان سے پوچھتے رہتے تھے یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے ایسے کیوں ہوا ویسے کیوں ہوا. کربلا سے شروع ہوتے ہوں گے اور اب کیوں ایسے ہو رہا ہے ابھی بھی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. کیوں جی شاید یہی ہوتا تھا. جی آپ کہاں سے سوال شروع کرتے تھے؟ فقیر کا آڈٹ کہاں سے کرتے تھے؟ نہیں آڈٹ تو نہیں کرتے تھے جی. ایکچولی وہ چھوٹے فقیر اس پہلے آپ نے فرمایا تو وہ خود کہتے تھے کہ میں چھوٹا فقیر ہوں. تو یہ انہوں نے اپنا لیے خود یہ منتخب کیا تھا لفظ. ہم کون ہوتے ہیں کسی چھوٹا بڑا کہنے والے جی. تو ہر طرف جو تذکرہ ہو رہا ہوتا تھا جو بات چل رہی ہوتی تھی اسی کے حوالے سے سوال ہو جاتے تھے. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ زیرو کرنا ہے. ہاں جی سرنڈر کرنا ہے اس کے آگے خود. جی زیرو کرنا ہے سرنڈر کرنا ہے. اب جب سرنڈر کر دیا تو پھر تو کچھ رہا ہی نہیں. میری خواہش تو رہی نہیں. بالکل جس کے لیے میں سرنڈر کر رہا ہوں وہ بھی مائنس ہو گئی. سے کہ مجھے کچھ چاہیے میں نے سرنڈر کر دیا اور وہ جو چاہیے تھا وہ بھی مائنس ہو گیا. جی تو پھر میں نے کیا لیا اور کیا دیا. جب آپ کی لا ہو گئی تو پیچھے اللہ بچی. جی ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو پھر فنا فلہ میں جانے کے بعد بقا باللہ بھی اس کی مرضی ہو تو بقا باللہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ میری ڈیمانڈ وہ اتنی ہوتی نہیں ہے. میں ایک عام انسان رہنا چاہتا ہوں. عام ماننے والا عام بندہ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس حد تک جانے ہی نہیں چاہتا. جو سوال کس نے کہا تھا کرنے کو؟ وہ میرے اندر اس نے رکھا تھا. اس نے رکھا تھا نا تو پھر اسی کی مرضی چلے گی نا. لیکن جی جی تو وہ پہلے آپ کو بقا باللہ میں جب لائے گا باقی باللہ بھی اگر کر لیتا ہے بہت بڑی ڈیوٹی لگے گی. بہت سی کرامتیں ہیں بہت کچھ آپ کی جب لگ جائے گی ڈیوٹی پھر لاکھ لوگوں کو کہتے رہے میں چھوٹا فقیر ہوں یا کلب نام رکھ لیں جو مرضی نام رکھتے پھریں آپ. جی جی لیکن جب اس نے ڈیوٹی لینی ہے وہ لے گا. لینے کے بعد اس ڈیوٹی میں ہی آپ کو عام انسان بنا دے گا. اس ڈیوٹی میں بھی اب آپ کو عام انسان بننا پڑے گا. عام انسانوں کی طرح رہنا پڑے گا. لوگوں کو کہنا پڑے گا یار میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان ہی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن لوگ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو آپ کا یہی ٹیسٹ ہوگا کہ آپ عام انسان ہی رہیں. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میں اگر یہ انگلی اٹھا دوں تو کیا ہوتا ہے, سوچ بھی لوں تو کیا ہوتا ہے, جی جی غصہ کھا جاؤں تو کیا ہوتا ہے, ریئیکٹ کر جاؤں تو کیا ہوتا ہے, تو سارا آپ کو پتا ہوگا. تو ہر سانس پہ وہ ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے. پھر آپ نے عام آدمی رہنا ہوتا ہے. پتھر کھا کے بھی دعا دینی ہوتی ہے, دانت شہید کرا کے بھی دعا دینی ہوتی ہے, بچہ ذبح کرا کے بھی دعا دینی ہوتی ہے, 6 ماہ والے کو تیر کھلوا کے بھی دعائی دینی ہوتی ہے. یہ پھر عام تو نہیں لانا جی, یہ تو بہت خاص ہو گیا. اب یہ آپ جو مرضی کہتے رہے وہ پھر ظاہری بات ہے, یہ بہت خاص ہو جاتا ہے جی. یہ تو چند ایک تھے میرے خیال ایک آدھی تھے جیسے. وہ جو بدبخت تیر مار رہے تھے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا یہ کیسے خاص ہے. وہ اس سائڈ سے بھی وہ چند ایک وہ عام ہی بنا کے مار رہے تھے نا. جی جی وہ تو اپنے لیول پہ بھی نہیں لے رہے تھے. ٹھیک ہے. جو پانی خود پی رہے تھے وہی نہیں دے رہے تھے آگے. جی ہاں. وہ آپ کو رہنا پڑتا ہے نا. اس کی طرف سے حکم آ جائے تو اسی انگلی سے آپ چاند 2 ٹوٹے کر سکتے ہیں. ہو جاتا. اس کی طرف سے حکم آ جائے تو آپ ایک مٹھی مٹی پھینک دیں تو 12,000 کا لشکر بھی وہ نہیں کر سکتا جو کر دیتی ہے. چکڑ بن جاتا ہے. لیکن اس کا حکم نہ ہو تو دانت بھی شہید کرانا پڑتا ہے, 70 جان نثار بھی جان دے دیتے ہیں. اس کا جب تک حکم نہ, یہی ٹیسٹ ہوتا ہے. کرامت ہونا بڑی بات نہیں ہوتی, کرامت چھپانا بڑی بات ہوتی ہے. اس کو اس کے آگے سرنڈر رہنا. ہاں حکم آ جائے تو اور بات ہوتی ہے. ایکچولی بات میں پھر دوبارہ وہیں سے گزارش کروں گا کہ اس حد تک شاید خواہش نہ ہو عام لوگوں کی. عام لوگوں کی نہیں خواہش ہوگی. ہاں جی, کیونکہ اسے مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جی. جب جس کی خواہش نہیں ہے اس کو لے کے بھی نہیں جائے گا ادھر کو. صحیح. جس کو لے کے جانا ہے اس کے اندر پہلے خواہش ڈال دے گا, انکوزیٹیونیس. اب بی بی زلیخا بیچاری نے خود پالا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو, جی ہاں, اور اس کا خاوند خود انہیں گھر لانے والا ہے. ٹھیک ہے.
اور دونوں کی پلاننگ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے, ہم اس کو پالیں گے اور کوئی نہیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. جی جی لیکن اسی پہ نیت خراب ہو گئی ہے زلیخا کی. پھر پوری پبلک کے سامنے بھی بدنامی ہو رہی ہے, جو مرضی ہو رہی ہے, وہ نہیں اپنا عشق روک رہی. پھر بھرے دربار میں اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں نے ہی اس کو بلایا تھا, میں نے ہی کرتا پیچھے سے پھاڑا تھا, میں ہی مجرم ہوں. پھر اس کے باوجود محل سے بھی نکل گئی ہے, سڑکوں پہ بھی اس کے پیچھے پھر رہی ہے. خواہش تو اس کے سامنے تو اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ تو یوسف علیہ السلام کا ظاہری حسن ہے. جی مدتوں بعد جا کے اس کو سمجھ آئی ہے نا, اور وہ ادھر سے جیل سے ہو کے بادشاہ وزارت سے لے کے پھر بادشاہ تک پہنچ گئے ہیں, ہاں جی بیوی بچے بھی ہیں, اور اللہ پوچھ رہا ہے, اور ان کا حال یہ ہے کہ انہیں اللہ پوچھ رہا ہے زلیخا کیا جی مجھے کیا پتا ہے. واہ ٹھیک ہے, اور زلیخا سے اگر جا کے پوچھا جائے تو وہ بتائے گی فلاں جگہ پہ اس وقت یہ کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, عاشق. لیکن اب کیا حال ہے کہ کہا گیا جاؤ ہمارا سلام دو. یہ سٹیج پہلے کیوں نہیں آئی؟ وہ زلیخا کا پورا سفر ہے, یوسف علیہ السلام کا اپنا سفر ہے, اس کا اپنا سفر ہے. یوسف علیہ السلام حیران ہو کے جا رہے ہیں کہ یار اس کو سلام اللہ بھیج رہا ہے, اور وقت کا نبی اور بادشاہ چل کے جا رہا ہے سلام دینے, اور آگے وہ اتنی بے پرواہ اور بے نیاز ہے کہ وہ اسے جا کے سلام کر رہے ہیں. وہی یوسف علیہ السلام ہے جن کی خوشبو بھی پہچانتی تھی. ٹھیک ہے, آنکھیں دے بیٹھی ہے اسی راستے میں, اندھی ہے. یہاں پہ آنکھ ذرا سی خراب ہو جائے تو عاشق ہونا فون آیا ہوتا ہے, سر وہ نا مجھے سر میں نے تو کوئی دعا نہیں ایسی مانگی, سر ایک آنکھ تھوڑی سی چھوٹی ایک بڑی ہو گئی ہے, سر ٹھیک ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے بچے, ٹھیک ہے. وہ دونوں آنکھیں دے بیٹھی ہوئی ہے, صرف یعقوب علیہ السلام نے نہیں دی, زلیخا نے بھی دی. ٹھیک ہے. تو آگے آڈیٹر بڑا کنجر ہے, وہ نہیں حساب لگانا. عشق جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے, عشق نہیں چھڈدا پھکا کڑے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ ایسا ہے, وہ پیپر کہہ لیں ایسا ہے, وہ لاکھ آپ بہانے ڈالیں, پہلے ہی شور پاؤ جی میں تو عام بندہ رہنا چاہتا, میں تو کچھ نہیں کرنا چاہتا, میں تو سید نہیں سی بننا چاہتا, اللہ نے آپ ہی سیدہ نے گھر پیدا کرتا, میں تو کچھ نہیں کرنا چاہتا. سوال کیوں پوچھے تھا؟ وہ جڑا چھوٹا فقیر ہے وہ تواڈے والوں کہندا سی کہ بڑا فقیر آ رہا ہے, کہ سارے سوال نے میرے کو پوچھ لے نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہن اگے جا کے ڈیوٹی کرے گا. تو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ خاموشی سے چپ کر کے کام, ابھی بھی آپ آڈٹ والے ہی کر رہے ہیں, آج بھی آڈٹ پہ ہی آئے ہیں. ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے, آپ کرے نہ کرے اس نے لے کے چھوڑنی ہے. وہی زلیخا ہے, وہ آگے سے کہہ رہی کون ہو تم؟ وہ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں بی بی میں یوسف. کہہ رہی تم بھی اس دھوکے سے نکلو. نہیں بی بی میں یوسف ہی ہوں, سر میری اندھی ہے تو اس کو پتہ نہیں چل رہا. لوگ اس سے سچ مذاق کرتے ہوں گے, لڑکے والے آ کے کہہ دیتے ہوں گے میں یوسف ہوں, تو یوسف یوسف کرتی پھر رہی ہے. تو یہ بیچاری شاید دیوانی ہو گئی ہے. اس نے کہا یوسف میں جانتی ہوں کہ تم یوسف ہو, لیکن تم نہیں جانتے کہ تم یوسف نہیں ہو. اپنے آپ کو پہچانو, تم کون ہو. حیران ہو کہہ رہے ہیں کیا مطلب, میں ہی یوسف ہوں. تب اس نے کہنا کہ وہ رات یاد کرو. یاد ہے وہ رات؟ مجھے یاد ہے. کہ یوسف اس رات سے لے کے آج تک تیرے پیچھے بھاگتی 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 میں نے سب گوا دیے. لوگ دیوانی سمجھ کے پتھر مارتے ہیں, لوٹ پھوٹ لیا, پیسہ لے گئے, نوکری سب کچھ لوٹ کے لے گئے, سب کچھ ہو گیا, جوانی گئی, حسن گیا, اور آنکھیں بھی گئیں, شہرت بھی گئی, عزت بھی گئی, اور سڑک پہ آ گئی, اور آج تو لے آیا اسلام اس کا. غالب کہہ رہا ہے غیر کے ہاتھ آئے اسلام ہمیں قبول نہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ ویچ کدھروں آ گیا جی, یہ نہیں. اب اس نے کہنا کہ میں تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے آخر کار یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی نا تیرے میں وہ کیا چیز ہے جس نے مجھے تنگ رکھا ہوا ہے, اور میرے پاس وہ کیا کمی ہے کہ تم میری طرف دیکھتے تک نہیں. وہ کیا ڈفرنس ہے تیرا اور میرا. حسین تو میں بھی تھی, مس یونیورس تو میں بھی تھی, ملکہ تھی بلکہ میں, تم تو غلام تھے. پیسہ میرے پاس تھا, ہر چیز میرے پاس ہے,
لیکن میں تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور تو اگے اگے. تب مجھے وہ یاد آئی رات, اور مجھے سمجھ آئی کہ ہم دونوں میں فرق اصل میں کیا ہے. وہ کیا ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہی ہوں؟ یوسف وہ تمہارا یہ ظاہر نہیں ہے. وہ جب تم نے مجھے رات کو پوچھا تھا کہ تم نے اس بت کے اوپر کپڑے کیوں ڈالے ہیں, تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے. میں جب بھی یہ چیز پڑھتا ہوں مجھے بڑی شرم آتی ہے اپنے رب سے, کیونکہ مجھے ابھی بھی میرے میں بی بی زلیخا جتنی حیا نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ. میں لال بتی پہ رات کو سارجنٹ نہ ہو, کیمرہ نہ ہو, میں نکل جاتا ہوں. موٹر وے کے اوپر کیمرے والے نہ ہوں تو 150 پہ جا رہے ہوتے ہیں. کیمرہ دور سے نظر آ جائے, لوکیشن بتا دے, کوئی دوست آگے جانے والا فون کر دے, اوے آگے کیمرہ ہے گئی, پھر فٹافٹ ہم رک جاتے ہیں. حالانکہ خدا تھرو آؤٹ سمیع بصیر ہوتا ہے. تو زندگی کی موٹر وے پہ ہم بھی اوور سپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, لال بتیاں ہر بار توڑ جاتے ہیں. اس زلیخا کو اس پتھر کے بت کی بہرحال حیا اتنی تھی کہ وہ اپنی خواہش کے ہاتھوں اپنے درجے سے تو گر رہی تھی, ملکہ ہوتے ہوئے غلام کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی. اور ویسے ہی کسی بھی عورت کے لیے ایک بہت ڈی گریڈنگ چیز ہوتی ہے اگر وہ مرد کو خود آفر کر دے اپنے آپ. طائف بھی ایسے نہیں کرتی. لیکن کہہ لیں وہ عشق مجازی تھا, محبت تھی یا ہوس تھی, اس کی بھی سٹیجز ہیں. وہ خواہش ہوس ہوتی ہے. جی. اور یوسف علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ ٹھہرو, یہ تم نے اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, مجھے اس سے حیا آ رہی ہے. انہوں نے کہا تیرا رب جو پتھر کا دیوتا ہے اور تو جانتی ہے کہ نہ یہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, اس کے باوجود تجھے اس سے حیا آ رہی ہے. میرا رب ان 7 بند دروازوں اور 7 پردوں کے اندر بھی دیکھتا ہے, مجھے بھی اس سے بڑی حیا آ رہی ہے. اور بھاگ پڑے. اس نے کہا یوسف میں نے ریئلائز کیا کہ فرق تیرے اور میرے رب کا ہے. تیرا اصل حسن تیرا رب ہے, تیری حیا ہے. تو میرے دل سے نکلا یوسف کہ اللہ تو میرا نہیں ہو سکتا. تو میرے اندر سے آواز آئی میں تیرا بھی رب ہوں. جو وہ کاکی کینیڈا میں لیٹی ہوئی کہہ رہی ہے نا کہ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب بیچ کتوں آ گئے. سورہ رحمان سننی ہے نا, رحمان اور میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو یوسف میں جو ڈھونڈتی تھی, جو مانگتی تھی, وہ مجھے مل گیا ہے. تم مجھے نہیں چاہیے. یہ جو سلام تم لے کے آئے ہو یہ دینے والا میرے پاس ہے, دوئی ہے ہی نہیں. سلام تو 2 میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا بی بی کیا بول رہی ہے, میں یکتا پرست ہوں. انہوں نے کہا آپ یکتا پرست ہیں, میں یکتائی میں ہوں. تب حکم دیا گیا نا یوسف ان کو دربار لے کے جاؤ, خیلت عطا کرو. وہ سب جو ہماری راہ میں لٹا چکی ہے ہم اس کو واپس دیتے ہیں. وہی درجہ, وہی سارا کچھ, وہی شان و شوکت. اور یوسف بھی, یوسف علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں ول یو میری می, ویلنٹائن تھے. انہیں کہا گیا اب آپ ان کو اپنا آفر کریں. اور وہ آگے سے رو رہی ہے کہ یا اللہ ہوں ایسا مجھے کبھی کرنا پڑے. جوانی بھی دی گئی. تو جنت میں جا کے یہ سلام ملنا ہے بڑے بڑے مومنوں کو. اللہ نے سورہ یاسین میں وعدہ کیا ہوا کہ پھر وہاں جب سب اکٹھے ہوں گے تو پھر اللہ سلام قول من رب رحیم. بی بی زلیخا کو اس زندگی میں یہاں پہ عاشق کو اور سو کالڈ معشوق صاحب چل کے دینے آ رہے ہیں تو سیٹیں چینج ہو جاتی ہوتی ہیں, ڈیوٹیاں بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ بے نیاز ہے, جبار قہار صداوے. اچھا کوئی پتہ نہیں کس وقت میوزیکل چیئر ہے نا وہ رول بدل دیتا ہے. بہرحال تو آپ عام آدمی رہنا چاہتے ہیں. جی عام آدمی ہی کافی ہے, میں اس کا عام آدمی رہنا چاہتا ہوں. دیکھ لیں عام آدمی تو بہت بڑا درجہ ہے سر.
عام آدمی تو سب سے بڑا درجہ ہے. سرکار دو عالم آپ کے نانا جان عام آدمی ہے, تو آپ برابری کر رہے ہیں, نہیں میں ان جیسی بات تو نہیں سوچ بھی نہیں سکتا. تو پھر آپ خاص آدمی مٹی کے برابر عام سے اوپر اٹھ کے کیا ہوگا؟ اگر وہ عام آدمی ہے تو پھر اوپر تو رہ کچھ نہیں آپ جاتا. کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں, اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دو بھائی تمہیں کہ میں ایک عام آدمی ہوں. اصل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بھی کوئی ان جیسا ہے, دیکھنے میں تو یہ ایک عام آدمی ہے, ہاں جی. لیکن کیا تم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو پتھر کھا کے دعا دے, دانت شہید کرا کے دعا دے, جو سراپا دعا ہو, جی ہاں. جس کی طرف خیال جانے سے ہی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ انہی کی راہ پہ آپ کو چلنا پڑے گا کہ نہیں لے کے آئیں گے آپ, ساتھ وہی بتا کے گئے ہیں جی. تو پھر انہی آپ کی آل ہوئے نا آپ ان کی. انہیں کی راہ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں. ٹھیک, تو درود بھیجتے ہوتے ہیں اپنے اوپر. حالت ان کی ہے. ابھی آپ عام آدمی ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. کیوں امت بیچاری اگے مری پئی ہے, ہم تو آپ لوگوں کو نہیں پہچان سکتے نا, اسی لیے کربلا شربلا کر دیتے ہیں. آپ پھر سانو پھر چکر دئی جا رہے ہو, چھوٹا فقیر تے بڑا فقیر, عام آدمی تے خاص. نہیں جی, وہ خود کہندے نے تے کہندے جی تسی فرمایا اسی بھی کہہ دینے ہیں جو فرمان. اسی فرق تو نہیں کرتے نا جی. پتہ نہیں جی, اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے. میں تو نہیں کہتا بابا جی یہ وہی بڑے فقیر ہیں, وہ جو بتا رہے تھے وہ خود ہی بڑے فقیر ہوں گے, جنہیں اتنی خبر تھی کہ میں جا رہا ہوں. جی ہاں, انہیں اپنے جانے کی بھی فکر تھی, یعنی خبر تھی, خبر بھی آنے تھی, والے کی بھی خبر تھی. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا نظام ہے, وہ چلا رہے ہیں, بے عیب چلا رہا ہے, خود ہی چلاتا ہے, لیکن سامنے مختلف چہرے اس کے ہوتے ہیں. جی جی. یہ بھی اس کا پردہ ہے نا, یہ اس کا کھیل ہے, پہچان کا جو سفر ہے, اس میں اس نے یہ پردے رکھے ہوئے ہیں مختلف. وہ کاکی جی کہہ رہی نا کہ وہ اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے یا کچھ. صحیح کہتی ہیں. وہ ظاہری بات ہے, جب آپ کو نہیں پتا ہوتا ایسی زندگی میں, شروع میں ماں باپ آپ کو بتاتے ہیں, جو بھی دین مذہب آپ کا ہوتا ہے آپ اس پہ چل پڑتے ہیں. پھر پریکٹیکل لائف میں آ کے کئی ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ آپ کا جتنا معلوم علم ہوتا ہے وہ نہیں کافی آ رہا ہوتا, بجا اور آپ کو کوئی نہ کوئی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت ہوتی ہے, بالکل. بہت سی جگہ آتی ہیں جی, کئی جگہ آتی ہیں. تو وہاں پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو بری طرح آپ پھنستے ہیں, آپ کو احساس ہوتا ہے اس چیز کی قدر و قیمت کا, اور اس نقطے کو اچانک کوئی آ کے بڑے آسان طریقے سے حل کر دیتا حل ہے. بھی کر دیتا ہے. تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ نقطہ ہے, سورج ہے یا آفتاب ہے, یہ 14ویں کا چاند ہے کہ آفتاب ہے. وہ جو کوئی ہوتا ہے نا, دونوں ہی نقطے کی صورت, وہ خاص ہوتا ہے. وہ جو کوئی ہوتا ہے اس وقت آپ کے لیے وہ خاص ہوتا وہ ہے, خاص ہوتا اور آپ کو عام بننا پڑتا ہے اس کے ہے. سامنے. ہاں جی. ٹھیک. سورج سے ہو نہیں سکتا کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور چاند سے ہو نہیں سکتا کہ وہ سورج کو پہنچ جائے. دونوں اپنے اپنے مقرر کردہ جی راستے یہی پہ لکھا چلتے ہے, جا رہے ہیں. یہی لکھا ہے جی. وہ ایک چکر ہی ہے, ایک دائرے کے گرد, ایک نقطے کے گرد گھومتے جانا ہے, گھومتے جانا ہے, گھومتے جانا ہے. ان اینڈنگ سفر ہے. جو چاہو سو آپ کرو, ہم کو ہوس بدنام کیا. جی ہاں. لیکن اس کا کھیل آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. آپ کو ڈرامے میں اسٹیج پہ جو کریکٹر مل جائے, وہی کرنا ہے. ہیرو کا مل جائے یا کریکٹر ایکٹر کا مل جائے یا ولن کا مل جائے, آپ نے وہ نبھانا ہے. صحیح. آج ہی کسی نے بڑی اچھی کوٹ مجھے بھیجی ہوئی تھی کہ چیتے کو اگر شیر نے جا پکڑا, اس کو ہرن کو اگر چیتے نے یا شیر نے جا پکڑا تو اس کے اللہ نے کیا اس پہ کرم کیا ہے, اور اس کے لیے کیا بہترین کھانا بھیجا ہے. اور ہرن اگر آج بچ نکلا تو اس کے اللہ نے عین وقت پہ اس کو ظالم کے چمنجے سے بچا لیا. یہ اوپر سے گزری ہو, کبھی آپ چیتا ہوتے ہیں اور کبھی آپ ہرن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سمجھنے والے کسی کی زندگی میں اگر آپ کسی وقت کوئی رول پلے کرتے ہیں تو وہ نعوذ باللہ آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو ان ساری جگہوں سے بچ کے نکلنا ہوتا ہے. ایم ہی نہیں بولے نے کیا, میں کچھ بھی نہیں.
نے کہا تھا نا اپنے چیلوں کو کہ یار بننا کچھ نہ، شہر سے تو نکال دیا لوگوں نے، جنگل میں جا ڈیرا لگایا، وہاں پہ کہیں وہ بیٹھے تھے آپس میں کھانا شانا پکا رہے تھے، رمضان تھا، کوئی سپاہی گزرے، اس زمانے میں کٹڑ بادشاہ تھا کوئی حکمران، اس طرح کی پولیس تھی، وہ سپاہی آگے کہ ادھر کھانا پک رہا ہے جنگل میں، انہوں نے ان سے کھانا مانگا، کھانا دو بھی، انہوں نے کھانا کھلا دیا انہیں، سپاہی ظاہری بات ہے پنجاب پولیس کے ہوں گے، اس سے دے ہو گئے، کھانا شانا کھا کے انہوں نے کہا رمضان ہی کا تسی روزے نہیں رکھے، اب وہ چپ بیچارے، انہوں نے کہا اسی تے سفر چاں تسی مسلمان نہیں گئے، انہوں نے کہا ہی گئے، انہوں نے پھینٹی لائی خوب پھینٹی لگانے کے بعد تم ادھر کر کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی اپنے گرو کے نام لے گئے ہیں۔ گرو کہاں ہے تم لوگوں کا؟ انہوں نے کہا جی اندر بیٹھا ہے۔ انہوں نے بلا کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ نہیں تو ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی تو پتہ کرنے نکلے ہیں۔ بتھیرا انہوں نے گھما شما کے سوال پوچھے تو آخر میں کہا پاگل ہی کر کوئی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میرے تواڈے نال دے عام شہری جڑے سن وہ ہن گرو دے دوالے ہو گئے، کہنے بایا تے سرکار چنگی گل نہیں کی، تسی یہ بل سانو نہیں سکھایا، ساڈی تو انہوں نے تھاں تھاں لال کر چھڑیا ہے، تانوں انہاں ہاتھ بھی نہیں لایا۔ انہوں نے کہا پتر تسی کچھ بنے ہوو گے نا، تسی کیا نہیں میں عام بننا ہے، میں خاص بننا ہے، تو میں کچھ بنیا نہیں، تو انہاں کو بھی کچھ نہیں بنیا، صحیح، میں تانوں کہا سی کچھ نہ بنیا، تو کی جانا میں کون، پتہ نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں سید بادشاہ، بابا جی نے ملوایا تھا ان سے، تو اپنی مرضی سے ملتے ہیں، کہیں مل رہے ہیں کوئی سڑک پہ، کبھی گھر بھی آ جائے، کہیں بھی اچانک ملاقات ہوتی ہے، ان سے کچھ پوچھ لو ہر بات کا جواب ہوتا ہے پتہ نہیں۔ اور یہی بات پتہ چلی ہے کہ پتہ نہیں، یہی بات 100 گلاں دی کوئی گل نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ٹھیک، مہربانی جی۔